سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی تمہیدی مضامین ہو جائیں، اس کے بعد ہم سلسلے وار لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اس سورہ مبارکہ کے لیے اس کی عظمت، ایک تو عظمت دونوں کی مشترک جو ہے وہ تو میں حدیثیں آپ کو سنا چکا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران مشترک طور پر زہراوین ان کی جو عظمت ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دونوں ترمذی سے ہیں اور دونوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل شیء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن آیۃ الکرسی۔ حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان، جیسے اونٹ کی کے وجود میں وہ کوہان جو ہے بڑا نمایاں ہوتا ہے، ایسے ہی ہر شے میں، جس کو آپ انگریزی میں کلائمیکس سے تعبیر کرتے ہیں، ہر شے کا ایک کلائمیکس ہے، ہر شے کا ایک نقطہ عروج ہے، ہر شے کی ایک چوٹی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک آیت تو وہ ہے کہ جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ واقعہ ہے کہ آیت الکرسی وہ تو عظیم ترین آیت ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں بھی حضور نے بالکل وہی بات کہی ہے جو سورہ اخلاص کے بارے میں کہی ہے۔ سورہ اخلاص کو حضور نے قرار دیا کہ یہ ربع قرآن ہے، قرآن ثلث قرآن، چوتھائی حصہ قرآن کا، اور آیت الکرسی کو بھی ربع قرآن قرار دیا۔ اس اعتبار سے اس کی بڑی عظمت ہے۔ دوسری حدیث ہے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان بیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا یدخلہ الشیطان، وہ گھر کے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ گویا کہ ایک حصار کا اور حفاظت کا اور دفاع کا کام جو ہے فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ جس گھر میں کہ اس کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہو، انتظام ہوتا ہو، بار بار پڑھا جاتا ہو، اس کا چرچا ہوتا رہتا ہو، تو جو شیطان ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ زمانہ نزول کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ظاہر بات ہے کہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیات کے اعتبار سے تقریباً ہمارے ہاں جو مصحف ہیں ان میں تو 286 کا حصہ ہی آپ کو ملے گا، 286 آیات۔ البتہ مختلف قرأتوں کے اعتبار سے ایک ایک کا فرق ہے، بعض حضرات کے نزدیک 285 آیات بھی شمار میں آتی ہیں اس کی، اور بعض کے نزدیک جو ہے 287 بھی ہیں، لیکن یہ کہ تقریباً اجماع جو ہے وہ 286 کی عدد پر ہے۔ لیکن وہ صرف گنتی کا فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی آیت کے بارے میں اختلاف ہو کہ وہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ کہیں کسی جگہ پر ایک گنتی ہو جاتی ہے آیت کی اور کسی جگہ پر نہیں ہوتی۔ یہ سورہ فاتحہ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن یہ کہ اکثر حضرات کے نزدیک، اور چونکہ میں نے اس کو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہمیں سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صلاۃ کو اپنے مابین 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، اس کے حوالے سے میرے نزدیک تو گویا کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ یہ دونوں آیات علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ متن میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، صرف یہ کہ گنتی کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، لیکن بعض قراء جو ہے اسے 285 شمار کرتے ہیں، بعض کے نزدیک 287۔ اب اتنی طویل صورت، یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ بیک وقت نازل نہیں ہوئی۔ بعض طویل صورتیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی، مثلا سورہ انعام، اگرچہ وہ بڑی طویل صورت ہے، 20 رکوع اس کے ہیں، ویسے یہ کہ اس سے اس اعتبار سے اگر رکوعوں کی تعداد دیکھی جائے تو نصف ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ بیک وقت نازل ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اسے لے کر نازل ہوئے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے جلو میں تھے۔ یہ اس کی خاص شان ہے، جب اس سورہ انعام ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی فضیلت کے ضمن میں جو روایات آئی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ جو صورت ہے یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، البتہ تقریباً اس پر اجماع ہے کہ ہجرت کے متصلاً بعد، ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک جو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں جمع کرایا۔ یہ وقتاً فوقتاً
یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 2 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ اس درسے کے دوران جو آیات نازل ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، ان کو حضور فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد رکھو، اس کو فلاں آیت کے بعد وہاں رکھ لو۔ اس طریقے سے مرتب تو کروا دیا حضور نے، یہ مضامین میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید مرتب ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیر ہدایت، آپ کی اپنی حیات دنیاوی کے دوران۔ البتہ یہ کہ نازل تو ہوا ہے مختلف ترتیب سے، ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ پورا یہ جو عرصہ ہے 2 سال سے کچھ کم کی مدت ہے، ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک یہ زمانہ نزول کا ہے۔ البتہ جیسا کہ آگے چل کر میں واضح کروں گا، ایک سورہ مبارکہ اور ہے قرآن حکیم کی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے قبل وہ صورت بھی نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، گویا کہ اسی میں قتال کی فرضیت جو ہے وہ آئی ہے۔ اس اعتبار سے سورہ بقرہ اور ادھر وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو قرآن مجید کا یہ حصہ وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک نازل ہوا۔ اس میں سورہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بات کر لیں گے، اس وقت جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول یہی ہے۔ البتہ استثناءات ہیں، ان استثناءات میں سے 2 آیتیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مکیات ہیں، اس پہلو سے کہ ہجرت سے پہلے حضور کو یہ عطا ہو گئی، اور ان کی خصوصی شان یہ ہے کہ بقیہ قرآن تو آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کیا ہے، اس زمین پر جب آپ تھے۔ وہ 2 آیتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں جبکہ شب معراج میں آپ خود آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ امت کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ 2 آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں، انہی میں وہ دعا بھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں، نہایت عظیم دعا۔ اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں خاص طور پر کہ جو سود کی حرمت سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں بالاجماع یہ ہمیں معلوم ہے کہ سن 9 میں نازل ہوئی ہے۔ تو سن 9 ہجری خاصا فصل ہے، یہ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ آیات بھی بعد کی ہیں، لیکن ان کو بھی مضمون کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ میں شامل کیا ہے۔ اس طرح کی استثناءات شاید کوئی اور بھی ہوں، لیکن شاذ کے درجے میں ہوں گی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، تو بحیثیت مجموع یہ کہا جائے گا یہ سب سے پہلی مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک کا زمانہ اس کا زمانہ نزول ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو تجزیہ ہے مضامین کا، یہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر یہ کہ اگر اس کے حوالے سے اس کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بہت سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے اس کے ضمن میں بعض ایسی تشبیہات کی طرف ذہن کو منتقل کر دیا، وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، کہ اس کے حوالے سے اس مضمون کو یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا، سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین۔ یہ بھی تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، یہ 2 امتوں کی صورت ہے، اور مجھے یہ جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ جیسے کہ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ جو الصلاۃ ہے، اصل نماز ہے، اسے اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر برابر نصفین میں، 2 آدھے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فنصفہا لی ونصفہا لعبدی ولعبدی ما سأل، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے، اور میں نے دیا بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ قسمہ اللہ نصفین، اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نصفوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے نصف اول میں تمام تر خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ، اس لیے امتین کہہ رہا ہوں میں، 2 امتیں، یہ امتین ہیں المسلمتین، سورۃ الامتین المسلمتین، یہ 2 مسلم امتوں کی صورت ہے۔ ایک سابقہ امت مسلمہ ہے، وہ ہے یہود، ان کی تو تاریخ جو ہے امت کے اعتبار سے بحیثیت امت مسلمہ شروع ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔
اور ختم ہو گئی ہے پوٹینشلی حضرت مسیح علیہ السلام پر. حضرت مسیح، حضرت زکریہ، یہ ہم عصر ہیں تقریباً، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان پر گویا کہ ایک اعتبار سے اس امت کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے. اگرچہ وہ امت ابھی تک ایک قوم کی حیثیت سے، ایک نسل کی حیثیت سے یہودی اب بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن امت کے اعتبار سے ان کا دور جو ہے وہ در حقیقت 13 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1300 برس جو ہے حضرت مسیح سے قبل حضرت مسیح پر آ کر، جب انہوں نے حضرت مسیح کی دعوت کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، اس اعتبار سے وہ اسی وقت معزول ہو چکے. لیکن یہ کہ ایک شے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی موقع پر، اس کا ظہور ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر. وہ معزول کیے گئے حضور کی بعثت پر بالفعل بالقوہ معزول ہو چکے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی بعثت کے زمانے میں، جبکہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے دشمنی برتی اور انہیں اپنے حد تک سولی پر چڑھا کر دم لیا. دوسرا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ موجودہ امت مسلمہ. اب ہماری تاریخ 1400 برس کی ہو گئی ہے، اور میں نے ادھر عرض کیا ہے کہ 1300 قبل مسیح سے ان کی تاریخ شروع ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں ان کی معزولی کا اعلان ہو رہا ہے. تو پہلے نصف میں سابقہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، اکثر و بیشتر میں براہ راست خطاب ہے، اور باقی حصوں میں روئے سخن انہی کی طرف ہے، چاہے بظاہر خطاب ان سے نہ ہو. اور دوسرے حصے میں کل کا کل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے علی صاحب الصلاۃ والسلام. یہ نوٹ کر لیجئے کہ نصف اول میں آیات 152 ہیں، جبکہ نصف ثانی میں 134 ہیں. 286 آیات کی یہ تقسیم. البتہ یہ جو فرق نظر آ رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے فرق تعداد رکوعات کا. 152 آیتیں 18 رکوعوں میں ہیں، 134 آیتیں 22 رکوعوں میں ہیں. گویا کہ وہ حجم جو ہے بعد والی آیات کا حجم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے بڑا ہے، اس کے اعتبار سے وہ 22 رکوعوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے 134 ہیں، کم ہے. اور جو پہلے نصف میں ہیں وہ 152 آیتیں ہیں، لیکن 18 رکوعوں کے اندر وہ سما گئی. اب ان میں جو مزید تقسیم ہے یہ اس وقت تھوڑا سا شاید ذہن پر زور دینے والی بات ہوگی، لیکن یہ کہ اس وقت اگر ذہن نشین کر لیں تو پھر یہ کہ ہم ایک ایک حصے سے گزرتے ہوئے اور ذہن میں اس تقسیم کو اگر مستحضر کر لیں گے تو ہماری ایک ہم آہنگی رہے گی ذہنی اس پورے سلسلہ درس کے ساتھ. پہلے 18 رکوع جو ہے ان میں مزید تقسیم جو ہے وہ عمودی ہے، ورٹیکل، یعنی پہلے 4 رکوع، آخری 4 رکوع، درمیان میں 10 رکوع. درمیان کے 10 رکوع جو ہیں ان میں تو براہ راست گفتگو ہے بنی اسرائیل سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یہاں سے بات شروع ہوئی ہے 5ویں رکوع میں، اور پھر 15ویں رکوع کے شروع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وہاں جا کر وہ بات ختم ہوئی. پورے 10 رکوع مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے. پہلے 4 رکوع جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہیدی ہیں، بظاہر ابھی خطاب شروع نہیں ہوا، اور ایک اعتبار سے وہ تمہیدی یوں بھی ہے کہ پورے قرآن کے لیے گویا کہ وہ دیباچہ بن جاتے ہیں. پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تقسیم. ایک وہ جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جنہوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے. ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر دروازہ بند ہو چکا ہدایت کا، لاکھ سمجھا لیا جائے وہ اب ماننے والے نہیں. تیسرے وہ ہیں کہ جو بین بین ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، حقیقتاً نہیں مانتے. یہ 3 قسم کے افراد اس وقت بالفعل موجود تھے. ان تینوں میں سے بھی تیسری صورت ہے در حقیقت کہ جو اہل کتاب کی تھی، یہود کی تھی، یہود مدینہ کی. لہذا سب سے زیادہ تفسیر اس تیسری شق کی ہوئی ہے، اس لیے کہ روح سخن تو انہی کی طرف ہے سارا. اگرچہ یہ کہ جو دوسری شق ہے ان کے اندر بھی ان کا جز شامل ہے، لیکن زیادہ تر تیسرا جو حصہ ہے وہ در حقیقت ان سے متعلق ہے، ان میں روح سخن ان کی جانب ہے. لیکن ایک اعتبار سے یہ ابدی اہمیت کے حامل ہے کہ گویا کہ ان میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے مستفید ہو سکیں گے، کون وہ ہیں کہ جن کے لیے اس کا دروازہ بند ہے، کون وہ ہیں کہ جو بین بین ہیں، کچھ استفادہ کرتے بھی ہیں، تھوڑا بہت راستہ چل بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے.
ہمیشہ یہ تین قسم کے لوگ دنیا میں رہے ہیں کسی بھی دعوت کے رد عمل پر۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور ہرچہ بعد آباد پورے طور سے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ایک وہ جو اڑ گئے کفر، عناد، دشمنی، ہٹ دھرمی، تعصب، اس کی وجہ سے رک گئے کہ کوئی دلیل، کوئی استشہاد، کوئی استدلال ان کے لیے مفید نہیں ہوا۔ ایک وہ کہ جو کچھ کسی درجے میں مان کر، لیکن یہ کہ پورے طور سے ماننا، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن اپنے آپ کی اس کے ساتھ کر لینا، یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ یہ تین قسم کے لوگ ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ اس اعتبار سے وہ گویا کہ یونیورسل ٹروتھ کے درجے میں ہے، لیکن چونکہ انہی کے پردے میں روح سخن ہے یہود کی طرف، اس اعتبار سے وہ نصف اول کے مضامین میں شامل ہے۔ بقیہ دو رکوعوں میں جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، اس کو نوٹ کیجئے، چونکہ جو 2/3 حصہ قرآن مجید کا تھا وہ تو نازل ہو چکا ہے سورہ بقرہ سے قبل۔ سورہ بقرہ تو ہجرت کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور اس کو قرآن مجید میں بالکل شروع میں رکھا گیا ہے۔ جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، جو عقائد ہیں، جو فلسفہ ہے، جو حکمت دین ہے، وہ تو پورا کا پورا آ چکا ہے مکی صورتوں میں۔ تو ضرورت پیش آئی اور یا حکمت خداوندی کا یہ تقاضا ہوا کہ اس کا خلاصہ اس سورہ بقرہ کے آغاز میں رکھ دیا جائے، تاکہ ایک عام قاری جب اسے پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے وہ مکی قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ جائے، پھر وہ آگے بڑھے۔ تو 4 رکوع جو ابتدائی ہیں وہ اس اعتبار سے تمہیدی ہیں۔ 4 رکوع جو بعد کے ہیں، یعنی 4 کے بعد 10 رکوع میں براہ راست خطاب ہوگا بنی اسرائیل سے، آخری 4 رکوعوں میں یہ ٹرانزیشن ہے کہ اب ابراہیم کی ایک نسل میں یہ امت مسلمہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہوا تھا، منصب دیا ہوا تھا یہود کو، اب وہ منصب سلب کر کے حضرت ابراہیم ہی کی نسل کی دوسری شاخ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اب ان پر جو لوگ ایمان لائے تو ایک نئی امت وجود میں آئی۔ اب ان کو نسب کیا جا رہا ہے، یہ منصب اب ان کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم چونکہ وہ نقطہ جامع ہے ان دونوں امتوں کی، جہاں پر جا کر کہ پھر جہاں پہ وہ مل جاتی ہے جو سلسلہ ان کا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم کا ذکر، تعمیر کعبہ کا ذکر، پھر کعبے کی طرف اب رخ کا پھیر دیا جانا، تحویل قبلہ، وہ گویا کہ علامت ہے اس کی کہ اب وہ سابق قبلے والے یعنی یہود جن کا قبلہ رہا یروشلم، بیت المقدس، اب وہ معزول کر دیے گئے۔ اب اس کعبے کے گرد ایک نئی امت محمد وجود میں آ گئی، اور اس کا نصب عمل میں آ چکا، وہ اب اس منصب پر فائز کر دیے گئے۔ یہ ہے 18 رکوع جو پہلے ہیں نصف اول کے، 4 تمہیدی، 10 میں خطاب بنی اسرائیل سے براہ راست، اور پھر 4 کے اندر وہ تحویل جو ہے کہ ایک کی معزولی کا اعلان اور دوسرے کے اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان۔ اس کے بعد جو بقیہ ہے 22 رکوع، اب خطاب شروع ہوا براہ راست امت مسلمہ سے۔ گویا کہ تحویل قبلہ ایک طرح کی کورونیشن تھی، تاج پوشی تھی۔ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مقام پر فائز کر دی گئی، اس کی تاج پوشی ہو گئی۔ اب ان سے خطاب ہے، اس خطاب کے بارے میں وہ تشبیہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں غور کیجئے، یا یوں کہیے کہ بظاہر مضامین گڑبڑ نظر آتے ہیں۔ ابھی نماز کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی کہیں جہاد کا ذکر شروع ہو گیا، ابھی کہیں کوئی اور بات آ گئی، تو بیچ میں کوئی تسلسل نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے سامنے تمثیل آئی تھی، تشبیہ آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بڑی خوبصورت تمثیل ہے کہ آپ ایک ایسی رسی کا تصور کریں جو 4 لڑیوں سے بٹی گئی ہو۔ اب جب بٹ دیا جاتا ہے، فرض کیجئے کہ اس کے رنگ جدا جدا ہیں، ایک سفید ہے، ایک سرخ ہے، ایک نیلی ہے، ایک فرض کیجئے سبز ہے یا پیلی ہے۔ جب ان کو بٹ دیا جائے گا تو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا، کٹے پھٹے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ایک طرف سے دیکھیں گے تو سفید ہے، سرخ ہے، نیلا یا پیلا ہے، اور یا سبز ہے، پھر سفید ہے، سرخ ہے، پھر نیلا یا پیلا ہے، پھر سبز ہے۔ اس طریقے سے رنگ جو ہے کٹے پھٹے نظر آئیں گے۔ اگرچہ آپ اگر اس کو کھول دیں تو معلوم ہوگا کہ سبز لڑی بھی سیدھی ہے، مسلسل ہے، سفید ڈوری بھی مسلسل ہے، سیدھی ہے، نیلی بھی سیدھی ہے، سرخ بھی سیدھی ہے۔ اس اعتبار سے 4 لڑیاں ہیں جو باہم آپس میں بٹی ہوئی ہیں ایک رسی کی شکل میں۔ ان کو بھی 2 کے 2 جوڑوں میں سمجھیے۔ ایک ہے احکام شریعت، یہ کرو یہ نہ کرو، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پہلے کے بھی 2 حصے ہیں، احکام شریعت میں عبادات ہے
اور معاملات ہیں، اور دوسری طرف جہاد میں انفاق یا جہاد بالمال بھی ہے، اور قتال جہاد بالنفس بھی ہے۔ تو چار یہ جو ڈوریاں ہیں یا چار لڑیاں ہیں، ایک میں عبادات سے متعلق احکام، دوسرے معاملات انسانی سے متعلق احکام، تیسرے انفاق فی سبیل اللہ جہاد بالمال، چوتھے قتال فی سبیل اللہ یا جہاد بالنفس۔ ان چاروں لڑیوں کو اس طریقے سے بٹ دیا گیا ہے ایک رسی کی شکل میں کہ یہ چاروں مضامین ایک دوسرے کے بعد مختلف وقفوں سے آ رہے ہیں۔ بہرحال ان سب میں خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ سے۔ اس اعتبار سے اب ان میں جو پولرائزیشن ہے یا ان میں جو تقسیم ہے چار مضامین کی، وہ ورٹیکل نہیں ہے، ہاریزونٹل ہے۔ وہ چار لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں مسلسل، اور وہ چار لڑیاں جو ہیں آپس میں بٹے ہونے کی وجہ سے بظاہر کٹی پھٹی نظر آتی ہیں۔ یہ ترتیب ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ۔ 40 رکوع، 18 ادھر 22 ادھر۔ 18 میں خطاب امت مسلمہ سابقہ یہود سے، 22 میں خطاب امت مسلمہ موجودہ یعنی ہم مسلمانوں سے۔ پہلے 18 میں 10 درمیانی میں براہ راست خطاب یہود سے، 4 تمہیدی شروع میں، 4 تحویلی، امت سابقہ معزول، اور یہ امت نئی جو محمد الرسول اللہ پر ایمان کی بنیاد پر وجود میں آئی، جس کا مرکز ہے، جس کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اب یہ اس مقام پر فائز کر دی گئی۔ بقیہ میں 22 رکوعوں میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں، احکام عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اور جہاد بالمال اور جہاد بالنفس یا قتال فی سبیل اللہ۔